مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مدنی مذاکرہ۔ اپنے اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ویورز کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جو مدنی چینل کا یہ بہترین پروگرام مدنی مذاکرہ یہ بھی دیکھتے ہیں اور دیگر مدنی چینل کے پروگرامز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، خوشیاں مقدر فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان درود پاک کے حوالے سے سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیث ما کنتم، تم جہاں بھی ہو تم، سبحان اللہ، کرو کیا؟ فصلوا علیہ، میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی، کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہاں کہیں بھی ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود پاک پڑھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے۔ جتنا زیادہ درود پاک پیش کریں گے اتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پیش کیا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت مجھے وہ بھی یاد آ رہی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر مقرر ہے، اس کا کام ہی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، وہ درود لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، فلاں بن فلان نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی والد کا نام بھی لیتا ہے اور پڑھنے والے کا نام بھی لیتا ہے۔ اب غور تو کیجئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بار بار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نام کے ساتھ ذکر ہوگا۔ اس لیے آج ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پہنچے گا اور ہمارا ذکر بھی حضور کی مجلس میں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کی ابتدا ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری فاروق صاحب ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں، منچ پر آنے کی گزارش پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا قاری صاحب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے کمالات عطا فرمائے، کئی خوبیوں کا جامع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ بہت سی خوبیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے، ایک ایک معجزے پر بات کی جائے سبحان اللہ تو بہت سارا ٹائم بھی درکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کریں سبحان اللہ، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ حضور کی نگاہوں کی بات کریں سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر بھی پورا ایک موضوع ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ حضور کے لعاب پر بات کریں، حضور کے دندان مبارک پر بات کریں، حضور کے خد و خال پر بات کریں، حضور کے ابرو پر بات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر بات کریں، حضور کے مبارک ہاتھوں کی بات کریں، حضور کے قدموں کی بات کریں، حضور کے پسینے کی بات کریں اور حضور کے مدینے کی بات کریں۔ کیا ہی بات ہے۔ جس چیز سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی ہے وہ چیز بڑی اعلیٰ ہوئی ہے، بڑی عرفہ ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رکھنے والی چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا حصہ
بال مبارک، حضور کے گیسو مبارک، حضور کی زلف مبارک، جنہیں ہمارے ہاں منہ مبارک شریف کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کیسے تھے، ان کی کیا کیا برکات تھیں، انشاءاللہ آج اس حوالے سے ہم سنیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارا یہ پروگرام مدنی مذاکرہ یہ آپ نے مکمل دیکھنے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ دیر بعد تلاوت قرآن اور اس کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی بات ہوگی، حضور کے منہ مبارک شریف کی بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ہاں جی کروڑوں دلوں کی دھڑکن، جن کی مسکراہٹ سے کروڑوں چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، جن کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے تاثیر کا تیر بنتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دنیا میں زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میری مراد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ انشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی آمد ہوگی۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ رہیے، مدنی مذاکرہ دیکھیے، امیر اہل سنت سے آپ کے سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ امیر اہل سنت اپنے علم و حکمت برے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جوابات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو بھی عمر خضری عطا فرمائے، لمبی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے، آپ کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ آئی مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ملجائی یا آقائی یا مولائی یا ہاشمی یا رسول اللہ، فداک امی و ابی و قلبی و روحی و جسمی و جانی و مالی یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق ہمارا یقیناً مضبوط ہونا چاہیے، اور پھر دین کے ساتھ ہمارا تعلق یعنی دینی کاموں کے ساتھ، نیکی کی دعوت کے ساتھ، علم دین کے ساتھ بھی ہم آشنا رہیں، ہم جڑیں، دین کا علم بھی ہم سیکھیں. فرمایا گیا کہ جو سوال کرتا ہے وہ ٹینشن سے، پریشانی سے نجات پا جاتا ہے. ایک سوال ہے جو ذہن میں اٹکا ہوا ہے، اور پھر وہ ایسا اٹک جاتا ہے کہ جب تک اس کا حل نہ نکلے تو وہ ذہن میں رہے گا، پریشانی رہے گی. تو لہٰذا جب بھی کوئی سوال ہو اسے پوچھ لینا چاہیے، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے اگر پوچھنے کا موقع ملے تو سبحان اللہ، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کریں. ابھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ QR کوڈ دکھایا جائے گا، واٹس ایپ ایک نمبر دکھایا جائے گا. تو آپ کوشش کیجئے پیارے اسلام بھائیوں کہ واٹس ایپ نمبر کو بھی نوٹ کر لیں. QR کوڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں امیر اہل سنت سے سوال کرنے کا، یوں آپ کو موقع ملے گا. QR کوڈ، اس کو آپ تصویر لے لیں، اسکین کر لیں. انشاءاللہ آپ QR کوڈ کے ذریعے امیر اہل سنت سے سوال کر سکیں گے. کوئی بھی شرعی سوال کرنا ہو آپ کر سکیں گے. واٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کی تصویر اگر لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں. آپ اس کی تصویر لے لیں، آپ QR کوڈ بھی اسکین کر سکیں گے، اور نمبر بھی آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کو موقع مل جائے گا کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سوال کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلخ کا ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ دولت مند تھا، امیر کمیر آدمی تھا. دنیاوی مال و دولت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک انمول چیز تھی، ایک انمول ہیرا تھا. وہ انمول ہیرا کیا تھا کہ اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے تین بال مبارک تھے. سبحان اللہ. اس تاجر کے 2 بیٹے تھے. اب تاجر کا انتقال ہوا تو دونوں بیٹوں نے اپنا سامان جو تھا، جو وراثت تھی تقسیم ہونی تھی، دونوں نے آدھی آدھی کر لی. اب بال 3 تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اس نے بڑے بیٹے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بال تو ہم دونوں رکھ لیتے ہیں، اب جو ایک بال بچے گا اسے کاٹ لیتے ہیں، اور یوں کاٹ کر آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لوں گا، یوں برابر برابر سب تقسیم ہو جائے گا. چھوٹا بیٹا بڑا عاشق رسول تھا، اس نے کہا مجھے یہ گوارا نہیں، استغفر اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو کاٹا جائے؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا، جو بڑا تھا وہ دنیا کی لالچ میں ایسا مگن تھا کہ اس نے کہا اچھا اگر یہی ہے تو ایسا کرو، جو مال تمہارے پاس ہے، جو وراثت میں تمہیں ملا ہے، وہ سارا تم مجھے دے دو، بدلے میں یہ 3 بال مبارک تم ہی رکھ لو. چھوٹا بیٹا تھا، اس نے سوچا کہ یہ سستا سودا ہے،
لہٰذا کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا انتخاب کیا جائے۔ اس عاشق رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک لیے اور جو مال تھا وہ سارا حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اللہ اکبر۔ کچھ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، اب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے گھر میں رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی روزانہ یہ زیارت کرتا ہے، جب بھی زیارت کرتا ہے با ادب طریقے سے با وضو ہو کر پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ ادھر اس نے کچھ چھوٹا موٹا کام کاج بھی شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں ایسی برکت ڈالی کہ دن بدن اس کا مال بڑھنا شروع ہو گیا، کاروبار میں برکت آنا شروع ہو گئی، اور یوں یہ تاجروں میں اس کا بھی شمار ہونے لگا۔ اور دوسری طرف وہ جو دنیا کی لالچ میں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا انتخاب نہیں فرمایا معاذ اللہ، اب وہ دن بدن اس کا مال کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اس کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس عاشق رسول کو کیا کمال عطا فرمایا۔ اس وقت کے ایک بزرگ کو، کسی بزرگ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں لوگوں سے کہہ دو جس کو کوئی حاجت پیش ہو اس تاجر کے چھوٹے بیٹے کی قبر پر جائے، حاجت کے لیے دعا کرے، اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ کیا کہنا تھا کہ اس عظیم عاشق رسول کے مزار کی اتنی عظمت بیان کر دی گئی، لوگ جوگ در جوگ آئیں، ایک گروہ در گروہ آئیں اور اس عاشق رسول کے مزار پر حاضری دیں، اپنی حاجتیں اپنی مرادیں لے کر آئیں، جب اللہ کی بارگاہ میں اس مزار پر آ کر دعائیں کریں، وسیلہ بنائیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا تھا؟ صلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک بال کا انتخاب کیا یہ ان کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یوں عزتیں عطا فرما دیں اور قبر میں بھی عزتیں، اور انشاءاللہ کل حشر میں بھی عزتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو ہی بڑا عمدہ کیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے مبارک بالوں کو تقسیم کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے اور جمرۃ العقبہ یعنی کہ جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں پھر قربانی کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی، پھر اپنے مکان عالی شان میں اپنے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حجام کو بلایا اور اس سے پہلے سیدھی طرف کے بال جو ہیں یہ بال مبارک منڈوائے، پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال عطا فرما دیے، پھر جو دل کی جانب سر مبارک کا حصہ ہے اس طرف کے بال مبارک منڈوائے، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اور فرمایا ان تمام بالوں کو لوگوں میں تقسیم فرما دو۔ سبحان اللہ۔ اب غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک بال ہیں، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک صحابہ اکرام میں تقسیم فرمائے ہیں تاکہ وہ ان میں بطور برکت یادگار برکت رہیں اور یادگار کے طور پر رہیں، اور اسی سے گویا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب وصال کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ جب یہ چاہا، یہ عمل کیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا اس طرف اشارہ تھا کہ یہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میری چیزیں میرے صحابہ کے پاس رہیں، میرے عاشقوں کے پاس رہیں، یہ اس سے برکت بھی حاصل کریں اور یادگار کے طور پر بھی اسے اپنے پاس رکھیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی
ہر شے ہی یقیناً بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ کئی عاشقان دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو منہ مبارک تقسیم فرمائے، اور پھر یہ کئی مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے۔ جب یہ تقسیم ہوئے پھر یہ چلتے گئے نسل در نسل، چلتے چلتے یہاں تک کہ آج بھی کئی عاشقان رسول، کئی خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ وقت نصیب فرمائے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کر سکیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی برکات ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کل قیامت کے دن جس وقت محشر کی گرمی ہو، اللہ اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کا صدقہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اپلیکیشن ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے آپ کو اپلیکیشن ایک دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے پیارے نعت خوان محمود بھائی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی اپلیکیشن دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو رمضان سے متعلق فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ڈھونڈنا ہے؟ جدید سرچ کی مدد سے پائیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین۔ تو آج ہی فیضان حدیث موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے فرامین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین۔ یقیناً ہر عاشق رسول کی چاہت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ لے، حضور کی باتیں پڑھ لے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کتنی پیاری یہ اپلیکیشن ہے اللہ تعالیٰ، فیضان حدیث۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو ایک اپلیکیشن میں یہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس دور میں دعوت اسلامی کا دامن ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک بھی ہوں، اور یہ جو اپلیکیشنز ہمیں دکھائی جاتی ہیں آپ ضرور کوشش کریں ان اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ قرآن پاک کی اپلیکیشن دکھائی گئی، اب حدیث پاک کی اپلیکیشن ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور پھر میں ایک اور بھی دعوت آپ کو دوں گا۔ مدنی چینل ہم دیکھتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو ہر مہینے 1200 روپے مدنی چینل کے لیے نفلی صدقات میں دے، اس کے لیے دعائیں ہیں امیر اہل سنت کے، اللہ کے ولی کی دعائیں ہیں۔ تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جو ترویج ہو رہی ہے، اشاعت ہو رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے۔ آپ دیکھیں نا، ابھی اس وقت آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ٹی وی آن کی ہے اور آپ اس وقت دین کی باتیں سن رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی باتیں سنی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کلام بھی سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی سنیں گے۔ یہ آپ کو گھر بیٹھے ہی ساری سہولیات مل رہی ہیں، کس کے ذریعے؟ مدنی چینل کے ذریعے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اپنی اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، اور مدنی چینل کے ساتھ بالخصوص کہ جو ہمیں گھر بیٹھے یہ علم دین سکھا رہا ہے، عشق مصطفیٰ کے جام پلا رہا ہے، اللہ پاک کی محبت کے چھلکتے ہوئے جام مل رہے ہیں، صحابہ و اہل بیت کی محبت ہمیں مل رہی ہے، یہ سارا ہمیں گھر بیٹھے بحمداللہ تعالیٰ سکون سے مل رہا ہے۔ تو 1200 روپے نیت کرنے کے انشاءاللہ ہم نے ہر ماہ مدنی چینل کو انشاءاللہ ہم نے دینے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نیچے نمبرز بھی آ جائیں گے، امیر السنت کی آپ دعا بھی دیکھ رہے ہیں نیچے یہ، اور پھر نمبرز بھی آپ کے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے، اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، تو آپ اسے سیو کر لیں اور اپنے عطیات مدنی چینل کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ نے بھیجنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمود بھائی کی طرف بڑھیں گے، ٹائم تو میرا خیال ہے کافی سارا ہو گیا۔ محمود بھائی میں معافی بھی چاہوں گا آپ سے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ محمود بھائی کی طرف بلا تکلف بڑھیں گے، کلام سنیں گے آپ سے۔ جیسے آپ کا بیان چل رہا ہے، جی جی، اس بیان سنتے سنتے میرا بھی کچھ اسی کلام کا ذہن بن رہا تھا۔ اچھا، ایک کلام، سبحان اللہ۔ شاید آپ کے بھی دماغ ذہن میں وہی کلام نہ ہو، تو میں وہی پیش کرتا ہوں۔ کسوٹی کر رہے ہیں آپ؟ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے نا، سید اعلیٰ حضرت کا کلام آ رہا ہے، کلام آپ کا اعلیٰ بیان حضرت تو ہے سن کے۔ میرے ذہن میں بھی، چلے پڑھتا ہوں، شاید وہی نہ ہو۔ چلے۔ چمنے طیبہ میں سبحان اللہ۔ چمنے
چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے سو حور بڑھ کر شکن ناز پہ مارے گئے سو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جا روب کشی کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جا روب کشی شب کو شب نم نے تبر روک کو ہے دھارے گئے سو شب کو شب نم نے تبر روک کو ہے دھارے گئے سو ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کیسو سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کیسو سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کیسو سنت قیامت کی اس گرمی کا ایک تو ذکر فرما رہے ہیں اور پھر اس وہ گرمی کے جو جلسا دے جلا کے رکھ دے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر 10 سال میں جتنی گرمی برساتا ہے وہ ساری گرمی جمع کر کے اس وقت وہ برسائے گا اور سیدھے رخ کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اس مشکل گھڑی میں ہر مسلمان ہر بندے کو سائے کی طلب ہوگی, سائے کی چاہت ہوگی کہ کاش کوئی سایہ مل جائے, سایہ مل جائے. اے کاش کہ اس وقت سرکار کی زلفوں کا سایہ نصیب ہو جائے. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے شان غیب پر جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شان غیب پر جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شہادت تیرے سنوارے گئے سو کیسے ہاتھوں نے شہادت تیرے سنوارے
آخر حج غم امت، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، تیرا باتوں کی شفاعت کو سدھا رے گئے سو، تیرا باتوں کی شفاعت کو سدھا رے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے، گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش، گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش، کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گئے سو، کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسا گئے تمہارے گئے سو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گئے سو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے کیسو، صبح عارض پہ لوٹاتے ستارے کیسو، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو، اور بڑھ کر
شکن ناز پہ وارے گسور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گسور تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ میرا نام محمد امتیاز ہے، میں شرقپور شریف سے آیا ہوں۔ میں تو زندگی میں پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں۔ جیشان اتاری حیدرآباد سے آیا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے۔ میرا نام الطاف حسین ہے، میں چنوٹ سے آیا ہوں۔ میرا نام زاہد حسین اتاری ہے، میں وزیر آباد سے رہنے والا ہوں۔ عرفان احمد اتاری میرا نام ہے، پنجاب سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ میرا نام ذاکر حسین ہے، میں بلوچستان سے آیا ہوں، میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ میرا نام ہے اللہ دینو، ہم ضلع گھوٹ کی سندھ ڈیر کی شہر سے آئے ہیں۔ میرا نام محمد حامد حسین ہے اور میں باب المدینہ کراچی اورنگی ٹاؤن کا رہائشی ہوں۔ جاب کرتا ہوں، یہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹر ہوں۔ مائی نیم از محمود علی اور میرا تعلق کراچی سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے، کبھی پالی کبھی نہیں، سستی ہوتی تھی، تراویح نہیں کبھی پڑھی تھی پوری۔ ابھی الحمدللہ جتنے دن سے آئے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور تراویح بھی ساری پوری پڑھی ہے الحمدللہ۔ دیکھیں نا کتنے نوجوان ہیں، جو نئی جنریشن ہے ہماری، وہ مسلمانی طریقے پر داڑیاں رکھی ہے، امامہ شریف باندھا ہوا ہے اور سب کو بتا رہے نماز کا طریقہ، قرآن پاک کا طریقہ۔ ایسا دعویٰ میرا ارادہ کیتا، میں کہ جی میں مدنی چینل سندا تے یہ کوئی فائدہ بھی تو اٹھائیے۔ تے کراچی آ کے ماشاءاللہ اودا طبق روشن ہو گئے، جے امیر اللہ سنت دا بیان سنے ایتھے سامنے بیٹھ کے دیکھے۔ پہلی دفعہ جی آیا تواڈے کو، یہ افسوس مینوں مرد دم تک رہے گا کہ میں کدھر خوار ہوندا رہتا، زندگی اس رونا ہوندا ہے۔ یہ تھے امیر سنت دی گل سن کے رون ہوندا تے اپنے سب تو پہلے 28 سال تے ہوندا ہے۔ پہلے دن جو گزرے تھے غفلت میں گزرے تھے، مطلب کچھ پتہ نہیں تھا، ایسے ہی آوار گردی میں گزرے۔ ابھی جو آئے ماشاءاللہ دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں آئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، مالک کی عبادت کر رہے ہیں اور مرشد کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ میں تقریباً ہفتہ 10 دن کا ذہن بنا کے آیا تھا کہ میں نے ہفتہ زیادہ 4-5 دن ہفتہ رکنا ہے، واپس چلے جانا ہے، لیکن ابھی جانے کا من نہیں کر رہا، واپس جانے کا دل نہیں کر رہا۔ یہ واپس چلا جاؤں گا، ہفتہ ایک رکوں گا اور چلا جاؤں گا، اس کی وجہ کیا تھی؟ پیچھے کو کام کی مصروفیات ایسی تھی، کو گھر کے نظام ایسے تھے، لیکن ابھی دل کر رہا ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کے حوالے کروں اور رمضان ادھر ہی گزاروں سارا۔ تو اب نیت ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ نیت کر لی ہے، اب آ گئے ہیں اپنی مرضی سے، جانا میرے لیے سنت کی مرضی سے ہے۔ پچھلے سارے دن چھڑ کے اے دن بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جو بندہ سارا دن گانے سنے اور سارا دن فلمیں ڈراماز دیکھے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو بندہ یکدم اپنی مطلب چینجنگ میں آ جائے۔ حاجی عمران صاحب ہیں، حاجی شاہ صاحب ہیں، ان کے بہت ہی اچھے بیانات انسان سنے، دل سے سنے تو پھر انسان کے اندر چینجنگ خود بخود آ جاتی ہے۔ سدھرنے کی بات تو یہ ہے کہ نگران شورا نے جو پچھلے دنوں بیان کرا تھا کہ سچ بولنا ہے، میں نے نیت کری ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے کہ وہاں پر زیادہ تر سچ بولا نہیں ہے، لیکن ہم نے نیت کری، میں نے انشاءاللہ کہ اب کچھ بھی ہو جائے سچ بولوں گا اور وعدہ کروں گا کسی سے تو وعدہ پورا کروں گا۔ میں ادھر آیا تو نگران شورا کا بیان وغیرہ یہ سب اور امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سنا، 5 وقتہ نمازی باجماعت بن گیا۔ پہلے قضا ہو جاتی تھی، پھر وہ ہو جاتا تھا، باقی لائف میں چینج آئی، لائف میں بہت ساری چینجز آئی۔ میں کبھی والدین کو اونچی آواز میں بول دیتا تھا تو میں سوری کیا، اس دن کال ملایا، نگران شورا نے بولا تھا کہ کال ملاؤ، آپ والدین سے بات کرو۔ اور ہم یہ نگران شورا یا امیر اہل سنت کا جو بیان سنتے ہیں، اس کے بعد ہمارے بیہیئر میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں کافی چینجنگ آ رہی ہے۔ مطلب ود پیسج آف ٹائم سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن الحمدللہ ہماری چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں۔ نگران شورا کا بیان ہوتا ہے صبح صبح ماشاءاللہ، وہ بیٹری چارج کر دیتا ہے، ایک دم گناہ یاد آ جاتے ہیں، رونا یاد آ جاتا ہے، اور امیر اہل سنت کی کیا بات ہے، ان کا دیدار ہوتا ہے تو ماشاءاللہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ میں پہلی دفعہ ہی یہاں آیا ہوں اعتکاف میں۔ ایریا میں جو مساجد تھی وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی بیٹھنا اتفاق ہوا ہے، لیکن یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں اور یہ دیکھنے کو ملا کہ ہر انسان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ہے جنت۔ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں جنت کی، لیکن دے ڈونٹ نو وٹ از دا رائٹ وے، کوئی پاتھ کون سا صحیح ہے وہ نہیں پتا۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ صحیح اور درست راستہ جو ہے نا وہ فیضان مدینہ سے،
الحمدللہ یہاں پہ وہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس سلسلے کو اپنایا جائے گا، جس طریقے کو اپنایا جائے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ بڑا ایزی راستہ ہے ٹو گیٹ اے جنہ. کیونکہ درود کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں ہے کہ نبی نبی نبی. ان سے جہاں محبت ہو گئی تو راستہ سیدھا وہی ہے. جہاں دین کے معاملات سکھائے جا رہے ہیں اسی طرح اخلاقیات بھی ہیں. ہمارے جو معلم ہیں، نگراں ہیں، میں نے ان کو نوٹ کیا، ایک صاحب ہمارے ساتھی ٹیم میں موجود تھے، ان کو انہوں نے تلقین کی، ایون اٹھنے بیٹھنے کا، لیٹنے کا، آنے کا، نہ آنے کا سلسلے تک انہوں نے سمجھایا، اور بڑے اخلاقیات تربیت کے انداز سے. انسان کو ایون غصہ آ جاتا ہے کہ یار آپ بات نہیں سن رہے. ہم جنرل وے میں بات کریں، ایز اے ٹیچر میں اگر کبھی بات کرتا ہوں اسٹوڈنٹ سے تو تھوڑا سا موڈ چینج ہو جاتا ہے، بٹ یہاں چینجنگ آتی ہی نہیں ہے. مجھے رونا نہیں آتا تھا، دل میں نرمی نہیں تھی. دوسرا روزہ تھا، اتنا میں نے اللہ سے دعا کی، دل سخت ہے اتنا، لیکن تیسرے دن کے بعد پتہ نہیں بات کرتے کرتے رونا آ جاتا ہے. بات سن رہا ہوتا ہوں اور آنسو آنے لگ جاتے. تو پھر جنت کا ہے، یہی تو جنت ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں رو کیوں رہا ہوں، کہ بھائی دیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ میں ملوں ملوں ملوں. اب جب آ گیا ہوں تو بھائی تو دیکھنا، نہیں ہمت ہو پا رہی تھی، میں رو رہا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اربعین عطار کے اس دو سے آج کی 15ویں شب رمضان شریف کی کے مناسبت سے فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 15، من صلی علی لم یلج النار. جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے ماہ رمضان کریم کی آج 15ویں رات. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. کثیر معتکفین جمع ہے. آپ سوالہ کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ نیتیں بھی شامل کر لیے اگر بنتی ہوں تو. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کو شادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ ہاتھ ملانے کی ترکیب کروں گا اور حسب ضرورت انفرادی کوشش بھی کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے ہیں. نواسہ رسول جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ 15 رمضان شریف
3 हिजरी में पैदा हुए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हसन रखा। ये एक जन्नती नाम है जो सबसे पहले आपको अता हुआ और आपसे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू मोहम्मद और आपका लक़ब सैयद यानी सरदार है। और आपको रैहानतुर रसूल यानी रसूल खुदा के फूल भी कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत मोहब्बत फरमाते, कभी अपनी गोद में बिठाते, कभी अपने कंधों पर सवार फरमाते और कभी तो आपको देखने और प्यार करने के लिए खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद यानी सरदार है और अल्लाह पाक इसके जरिए मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह फरमाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह पाक मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत नरम दिल, सखावत करने वाले, इबादत करने वाले, माफ करने वाले और बहुत आजिज़ी करने वाले थे और आपका कलाम तो बहुत ही मीठा था। जब आप गुफ्तगू करते तो कोई नहीं चाहता था कि आप गुफ्तगू खत्म करें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल 5 रबीउल अव्वल को हुआ और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। प्यारे अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? माशाअल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी जो मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमा में है और जिसकी हमें भी हिर्स है कि हम भी जन्नतुल बकी में अल्लाह करे कब्र के लिए जगह पाने में सादत हासिल करें खैर के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अरसल है, मेरा ताल्लुक डिफेंस कराची से है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स पेशगी अपने हुकूक मुआफ़ कर दे, फिर उसके बाद कोई उसके ऊपर जुल्म करे या उसे तकलीफ पहुंचाए, तो क्या वो उससे उसका बदला ले सकता है? अगर बदला ले सकता है तो शरीयत इस बारे में हमें क्या रहनुमाई फरमाती है? जज़ाकल्लाहु खैरा। पेशगी माफ कर दे तो फिर बदला ले सकता है कि नहीं? और अगर बदला लेना ना पड़े इसके लिए माफ किया हो तो है तो अच्छी बात कि कौन इस झंझट में पड़े, हम बदला लेंगे तो बदलेगा, बदला कहीं ले लेगा तो हम ये कि अब पेशगी माफ करके रुजू भी तो कर सकता होगा ना, रुजू कर लिया अब नहीं छोड़ूंगा उसको। तो ये सोच करने के बजाय मतलब माफ किया तो बस पलट कर देखे नहीं, माफ कर दिया। जो जिस तरह भी अगर माअज़ल्लाह को जुल्म करता है तो उससे इंतकाम ना ले, लेकिन अगर इंतकाम ले ले तो आया गुनाहगार होगा या नहीं, है ना? ये मुफ्ती साहब आते हैं तो पूछते हैं इनसे। सोशल मीडिया पर एक तहरीर गर्दिश कर रही थी जिसमें कुछ इस तरह लिखा था, क्या दिन थे जब किसी को स्टेशन छोड़ने जाते थे तो आंखें नम हो जाती थीं, अब तो कब्रिस्तान में भी कहके गूंजते हैं। अमीर अहले सुन्नत, आप इस तल्ख हकीकत के बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह अल्लाह, है तो बड़ी चोट करने वाली बात। असल वो अपने अजीजों को छोड़ने कभी जाए तो वाकई आंखें तो नम हो जाएं। कब्रिस्तान यानी स्टेशन और कब्रिस्तान के ताल्लुक से चोट की बात है, वरना लोग रोते भी हैं। अपने माँ को बाप को छोड़ने जाए या जवान बेटा किसी का फौत हो जाए तो मोहब्बत जिससे ज्यादा हो, जब अपना प्यारा दोस्त अचानक फौत हो जाए तो रोते भी हैं। लेकिन ये जनरली गफलत तो काफी है। पहले के लोग जो होते थे वो जनाजे में जब जनाजा जाता था तो सब के सब रो रहे होते थे, मुंह पर कपड़ा डालकर और पल्लू डालकर। तो कोई आने वाला अजनबी अगर ताज़ियत करना चाहे तो किससे करे, ये पहचान नहीं होती थी। अब पहचान हो जाती है
کہ جو رو رہا ہوتا ہے وہ میت کا عزیز ہوتا ہے، کہ وہ آخرت کو یاد کر کے تو شاید نہ روتا ہو، اپنے عزیز کو، باپ کو یا ماں کو جو فوت ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے روتا ہو. نہیں، پہلے لوگ میت کو نہیں، اپنے ماں باپ کو روتے تھے. معاف کیجیے، میت کو نہیں بلکہ اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. لیکن اب وہ ماحول تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہے. اب تو لوگ گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب آ رہی ہے فراغت، تو یہ مولانا نے فاتحہ لمبا کر دیا، رہی چھوڑتا نہیں، اپنے کام کا ٹائم ہے. اس طرح بھی مطلب ہوتا ہوگا. ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ قبروں کو دیکھ کر انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. کسی کی تدفین دیکھ کر کہ اس کو دفن کیا جا رہا ہے، اپنی تدفین کو یاد کرے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مجھے بھی قبر میں اتارا جا رہا ہوگا. یہاں تک کہ مطلب جیسے کہ اذان ہوتی ہے تو جیسے ماہ رمضان میں خاص کر ایک ویسے ہی سوز بھری کیفیت بھری فضائیں ہوتی ہیں، تو اذان ہوتی ہے تو میں کبھی جیسے بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے خود وہ منظر یاد آتے ہیں کہ ایک وقت ہوگا کہ میں قبر کے اندر لٹایا گیا ہوں گا، میری قبر پر اذان دی جا رہی ہوگی. تو پھر بعض وہ رقت طاری ہوتی ہے کہ وہ وقت ابھی تو میں بیٹھا ہوں یہاں، کیا گزر رہی ہوگی. قبر میں جب لٹا رہے ہوں گے، مٹی ڈال رہے ہوں گے، سلیں رکھ رہے ہوں گے، آوازیں لگا رہے ہوں گے، ادھر سوراخ رہ گیا، ادھر مٹی لگاؤ، ادھر مٹی لگاؤ، پھر اذان اور اذان. تو یہاں کی اذان وہاں کی اذان، اس کو مطلب یاد میں کبھی کبھی کرتا ہوں. مطلب یہ تو اس طرح بڑی رقت بھی بعض اوقات ملتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے. اور اپنی موت کی یاد کے تو بہانے تلاشنے ہی چاہیے. یعنی بہار شریف میں بھی لکھا ہے کہ جب لیٹے، اپنے بستر پر لیٹے، جب بھی موت کو یاد کرے، قبر میں لیٹنے کو یاد کرے. ابھی تو میں نرم نرم بستر پر لیٹ رہا ہوں، ان قریب مجھے مٹی کی قبر، مٹی بچھی ہوئی ہوگی، اس میں لٹا دیں گے. قبر میں کوئی ٹپ ٹاپ کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہوگی، وہی سادہ سا کفن ہوگا جو سب کو ہوتا ہے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، ایمان کا لباس ساتھ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے میرے سنت، میرا نام محمد زاہد رضا اتاری بن محمد عباس اتاری ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ کہیں جگہوں پر مہمان بن کر بطور نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے ہوں گے، تو آپ وہاں پر کن چیزوں کا خاص خیال فرماتے ہوں گے؟ مہمان بن کر نیکی کی دعوت دینے کے لیے کوئی کن چیزوں کا خیال رکھتا ہوں گا، آپ بتا دیجئے. عام طور پر تو لوگوں کے گھروں پر جاتے، خیر میں جب کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو کئی بار یہ ذہن میں آتا ہے تو نیتیں کرتا ہوں. ان میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ موقع ملا تو نیکی کی دعوت دوں گا. کوئی بھول کر رہا ہوگا اس کی اصلاح، گناہ کر رہا ہوگا اس کو سمجھاؤں گا. اس طرح ذہن بناتا ہوں. مطلب نیت، سلام کروں گا، مسکراؤں گا. گھر میں جا رہا ہوں تو وہاں کے کسی معاملے میں تنقید نہیں کروں گا. کوئی برائی ہوئی وہاں تو سب کے سامنے ٹوکنے کے بجائے الگ سے سمجھانے. تو یوں مختلف نیتیں بعض وقت آ جاتی ہیں ذہن میں تو وہ کرتا ہوں میں. کوئی نہیں بھی آتی نیتیں، وقت پر یاد نہیں آتی، مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اچھی نیتیں کرنی چاہیے. جب بھی کسی گھر پہ جائیں تو یہ دو چار نیتیں تو یوں ہاتھوں ہاتھ میں نے آپ سے عرض کر بھی دی. سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، گھر میں ادھر ادھر نگاہیں نہیں دوڑاؤں گا، نیچے نظر رکھ کر جھانکوں گا نہیں. دوسرے کمروں میں، دروازوں میں کسی چیز کو انہوں نے پردہ ڈھک کر چھپایا ہوا تو اس کو ہٹا کے دیکھوں گا نہیں. پردہ ڈالا اسی لیے کہ یہ مہمان کو دکھانا نہیں چاہتے. اب ہم یہ کھول دیں اس کا پردہ اور وہ دیکھ لے تو اس کو خوشی تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے برائی لگے گا. یہ تو عجیب
मतलब नादान आदमी है तो मेहमान को ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए। पंचायत बहुत करते हैं। मकान कितने का लिया, कब लिया, पानी सीवरेज बिजली, कोई तकलीफ तो नहीं है ना यहाँ? अरे भाई अपने काम की बात करो ना यार, ये फालतू सवाल तो बहुत सा तजुर्बा। गाड़ी कितने की ली, कौन सा मॉडल है, क्या पूछ के क्या करोगे, ये बता देगा तो जरूरत है कि आपको ऐसी गाड़ी लेनी है और इसमें इसलिए सवाल जवाब है तो इन्नमल अमालु बिन्नियात। बाकी फालतू सवालात की तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ भरमार होती है। बीमार को भी बेचारे को ज्यादा बीमार कर देते होंगे, क्या हो गया है, हमारे फुला अजीज को भी हो गया तो बड़ा शिफा में बड़ी देर लगी थी, अल्लाह का जल्दी जल्दी सेक देते है तो बड़ा मुझे मरज, आप उसको बेचारे को मजीद आपने घबरा दिया, डरा दिया। पता नहीं क्या क्या, ये दवा वो दवा, डॉक्टर कौन सा, ये डॉक्टर अच्छा है वो डॉक्टर सही नहीं है, वगैरह वगैरह, और तरह तरह की बातें करते हैं। जख्मी तो कितने टांके लगे, कितने ड्रिप अब तक लग चुके हैं आपको, इतने ड्रिप लग गए, इंजेक्शन, और कितने इंजेक्शन लगे, क्या क्या सवालत करते होंगे लोग। वो जरा तजर्बा मुझे भी लोग तरह तरह का पूछ ही रहे होते हैं, फालतू बातें करते होते हैं। इंतकाल हो गया तो क्या हो गया, क्या हुआ था, जैसे इंतकाल हो गया क्या हुआ था, अरे भाई इंतकाल हो गया 20 साल सवाब करो यार, ताज़ियत सब्र करना, हिम्मत रखना, ये बातें करनी, क्या हो गया था और क्यों हो गया था वगैरह की, मतलब बेकार अपनी फजूल बातें बिला जरूरत ना की जाए। हमारे यहाँ यही होता है, मतलब बदकिस्मती से वो बेचारा जवाब दे देकर, जिसके यहाँ मैयत होता ना, मैयत होती वो भी तंग आ जाता हुआ जवाब दे देकर, क्या क्या मतलब जवाब दे और किस किस को जवाब दे। सवाल आते ऐसे ही होते हैं, बस दम नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, शहरी भी करे। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिको खैरन खल्की कुल्लिहिम। पापा से मैं मिलना चाहता हूँ। पापा जान, मेरा नाम गुल फातिमा है, मेरी उम्र 6 साल है, मैंने आज पहला रोजा रखा है। प्यारे बाबा जान, मेरा आज पहला रोजा था, मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ फरमा दीजिए। अरे बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज 14वां रोजा है, मैं नमाज़ें भी सारी पढ़ती हूँ। प्यारे प्यारे बाबा जानी, मैं आपको 1200 दुरूद पाक का तोहफा पेश करती हूँ। या अल्लाह सवजल मेरे बाबा जानी को लंबी जिंदगी अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहम्मद की ठंडके आंखों की हर दिल में सरायत है, ये दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। आओ गुनाहगारों मेरे नबी के दर पर आओ, गुनाहगारों मेरे नबी के दर पर मांगे मिल रहा है सरकार की गली में। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और हर साल माँ बाप और खानदान वालों समेत बार हर साल हज नसीब करे, और मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना भी दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ भाई, मुफ्ती साहब के लिए सवाल रखा था, जवाब अधूरा हुआ था। मेरा नाम मोहम्मद अरसल है, मेरा ताल्लुक डिफेंस कराची से है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स पेशगी अपने हुकूक मुआफ़ कर दे, फिर उसके बाद कोई उसके ऊपर जुल्म करे या उसे तकलीफ पहुंचाए, तो क्या वो उससे उसका बदला ले सकता है? अगर बदला ले सकता है तो शरीयत इस बारे में हमें क्या रहनुमाई फरमाती है? जज़ाकल्लाहु खैरा। हक तो इस तरीके से साकित नहीं होगा कि अब वो जुल्म तो नया हुआ है तो उस बुनियाद पर वो ले सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब वो एक अल्लाह से वादा कर चुका है और अब मुरुव्वत का तकाजा भी यही है कि जब हुकूक माफ़ कर चुका तो अब उसे माफ़ रखना ही चाहिए। इसको वादा खिलाफी कहा जाएगा। वादा खिलाफी तो इसलिए नहीं कहा जाएगा कि जब उसने माफ़ किया तो उस वक्त इसका ऐसा कोई इरादा था ही नहीं, लेकिन अब एक नई चीज़ पैदा हुई, नया काम हुआ, तो हक तो अब इसकी तरफ आया है कि उसको माफ़ करे या उसका बदला ले ले, लेकिन माफ़ करना ही वैसे ही अफजल है। और यहाँ तो और तकाजे भी मौजूद हैं कि जब अल्लाह की बारगाह में ये इरादा कर चुका, और मुरुव्वत भी यही कहती है कि जब तक कोई ऐसी वाकई मजबूरी ना हो उस वक्त तक उसे मुआफ़ी रखना है। बदला लेना चाहे और ले लिया तो गुनाहगार नहीं है, यूं फरमा रहे हैं। मैंने तो यही अर्ज किया कि आप जब माफ कर दिया तो पीछे मुड़ के देखे नहीं, क्योंकि बदला लेने में फिर वो बदले का बदला और इन मसलों में कौन पड़ेगा। माफ कर दिया, जो भी हुआ जुल्म सह ले, सवाब तो मिलेगा ना। हाँ, पहले माफ क्योंकि पहले सोच लेते या फिर अपनी घूमेगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह कुव्वत है, बर्दाश्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पता नहीं कब का बहुत साल हो गए माफ कर चुका हूँ, बहुत साल अल्हम्दुलिल्लाह, और याद भी नहीं आ रहा मैंने किसी से बदला लिया हो। फिर उसके पहले भी मैं तबीयत झगड़ा लूँ या मारा मारी मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, तबीयत मेरी वैसे भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मारे खाई है मैंने। बदले की क्या एक ही किस्म है कि मार का उसको मारा जाए? यानी अगर किसी ने ऐसी तकलीफ पहुंचा दी कि जिससे वाकई तकलीफ हुई है, अब वो नियत तो कर चुका था मैंने माफ कर दिया है, तो अब उसके बदले में अगर बदला लेना भी चाहेगा तो उसके बदले वो मारेगा तो नहीं, कि उसने तकलीफ ऐसी दी नहीं है कि इसके बदले में भी कोई मारपीट होगी। तो क्या बदले में गिबत भी आ जाती है, बदले में उसकी बुराई भी आ जाती है, बदले में उसका कोई ऐसा फेल बयान करना भी आ जाता है, या बदले में क्या क्या आ जाता है? कि खाली बदले में क्या ये ठोसा ठोसी मारा मारी होगी या जबानी भी बदला होता है? सर, इसमें है बैलेंस रखना भी बहुत मुश्किल है। ज्यादा कर लिया तो फिर खुद जालिम बन जाएगा। अच्छा, अब ये कि बदला लेने की एक सूरत ये समझ में आती है जैसे केस कर दिया उस पर, खुद तो मारने की, जिसने मारा उसको मारने की, अगर वो मारेगा उतना ही मारेगा संभल कर। अब उसने मारा तो इसने इससे भी जोर से मारा, तो ये यहाँ जालिम हुआ ना, इसने जरूरत से ज्यादा मारा उसको, यानी कि इक्वल नहीं हुआ। इक्वल होना बड़ा मुश्किल है। उसने मारा, ठीक है, अब अपनी घूमी, गुस्सा आया, उसने हाथ मारा, इसने ठोसा मारा, उसने टक्कर मारी, उसने लात रख दी, उसको गुलाटियां खिला दी, कलाबाजियां खिला दी। तो ये लड़ाई तो ऐसे ही होती है। फिर इसमें हुकूकुल इबाद का फिर वो तवज्जो नहीं होती तो ज्यादा हो जाता, वरना बदला लेने की सूरतें तो हैं, लेकिन ये बदला फिर वो इंसाफ इसमें करना और बैलेंस रखना, ये करीब करीब नामुमकिन है, आदमी नहीं रख सकता। जब गुस्सा होता तो बस फिर हट जाओ। तो ये तो उसकी बात हो रही है ना कि जिसने पेशगी माफ नहीं किया कि वो बदला ले तो कैसा ले। अब जिसने पेशगी माफ कर दिया, अब भी अगर वो बदला भी लेगा बिलफर्ज, पूछा तो वो ना माफ करने के बावजूद, लेकिन उसको बदला लेने का हक हासिल रहेगा। है ना कि कोई सत्ता है, जुल्म करे तो यार क्या करें, यानी कि एक जहन में वसवसे आते होंगे ना,
साहिल ने माफ कर दिया होगा, और फिर ये वसवसे आते हो कि माफ तो कर दिया, किश्तियां तो मैं जला के बैठ गया हूं, अबे कोई जुल्म करेगा तो, या अगर ये समझ के कि यार इसने तो माफ कर दिया, इसको मौका अच्छा है, मारो इसको, पीटो या इसका माल खा लो। तो माल खाने का तो खैर मैंने भी तस्करा नहीं किया, मैंने मुझे कोई मारे, गिबत करे, बुरा भला बोले, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता रहा ना, बुरा भला बोलने वालों ने ठीक ठाक बुरा भला बोला है, लिख कर बोला है, मुंह से बोला है, माइक पर बोला है, जलसों में बोला है, कई मतलब वो मुख्तलिफ शोबों में मुझे बुरा भला बोला है। जब दावत इस्लामी में काम उठा तो मेरा जहन बन गया कि यार मेरी वजह से कोई जहन्नम में क्यों जाए, इन बेचारों को गलत फहमी है, मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो ये गलत फहमियों की वजह से या दूसरों की बातों में आकर ये मुझे बोल रहे हैं बुरा भला, हकीकत हाल इनको पता नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका बुरा भला बोलने वालों की तादाद कम होती गई, बाजों ने माफिया भी मांग ली, बाजों ने मतलब ये रहे कि बिल्कुल मुहिब बन गए, ये भी हुआ है। तो क्योंकि मैं बदला नहीं लेता था ना, माइक पर इसने बोला तो मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े माइक थे उन दिनों भी, सारे इनका मजमा इतना सा हो, मेरा ठाठे मारता हो समंदर। एक दौर में काफी मतलब मस्जिदें भर गई ना, जगह नहीं मिलती थी मस्जिदों में, तो मैं बोलने पर आता तो फिर मेरी मस्जिद भी तो खाली हो जाती ना, यार ये तो लड़ाका है, हम तो समझे सुन्नत है वो सिखाएगा। तो पट्टे लेके बैठा कि मुझे उसने यूं बोला, मुझे उसने यूं बोला, तो वो ऐसा है वैसा है। तो यही तो होता है, वो जो माइक पे बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, भूल करते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए। किसी अपने जाती मामले में किसी को बोलना या गलत फहमी की वजह से किसी को बोलना बुरा भला, उसकी मतलब है कि जातियात पर या उसके किरदार पर उंगली उठाना वगैरह, ये हाँ अगर कोई अकीदे का इख्तलाफ है, ईमानियत के मसाइल है और उसमें कोई बोलता है, तो वो मेरा यहाँ मेरी मुराद ये नहीं है, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ, कोई अपनों ने भी नहीं छोड़ा। जब मतलब गलत फहमियां वगैरह तो सबको अपने माफ दिल बड़ा रखना चाहिए। मेरे गैर मुस्लिमों को या जो बदअकीदा होते हैं, जो मेरे अल्लाह, मेरे नबी, मेरे सहाबा वाले बैत, मेरे औलिया किराम को कुछ बोल दें, बुरा भला कहें, तो मैं उनको माफ करने वाला होता कौन हूँ यार? मेरे तो खुद इख्तियार ही नहीं है, ना मैंने माफ किया है, ना कर सकता हूँ, ना आइंदा करूंगा, समझे, ना धमकी दूंगा कि नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि मेरा रब मेरे महबूब को बुरा भला बोला, जो बुरा भला बोलेगा उससे ऐसा इंतकाम लेगा कि और कोई क्या ऐसे इंतकाम लेगा। रब जब मुंतकी में हकीकी है वो इंतकाम लेगा, तो ऐसे पछाड़ खाएंगे कि सातवीं जमीन भी इनको नहीं संभालेगी, गड़ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा? मैं माइक ही पकड़ लूंगा, उल्टा सीधा सीधा ही बोलूंगा इंशाल्लाह, उल्टा सीधा अल्फाज मुहावरा है। तो यूं मतलब ये कि बात मतलब वही क्या अकीदे की तो है नहीं, जिससे अकीदे का इख्तिलाफ कुरान और हदीस की रोशनी में है और मैं सच्चा हूँ, तो जो मेरे अकीदे के खिलाफ है या मुराद भी नहीं है, जो मतलब अहले ईमान है, मुसलमान है, ज़ाहिर है वो यहाँ मुराद वो है। अब जो है ही जहन्नमी, अब उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह बुरा भला बोलते हैं, ये आखिरी नबी ही नहीं मानते, तो उनको जहन्नम से तो मैं तो नहीं बचा सकता। अल्लाह तौफीक दे, तौबा करके वो मुहिब जानिसार बन जाए, कलमा पढ़े, तो वो एक अलग सूरत है कि नए सिरे से मुसलमान हो। लेकिन ये मेरी मुराद जो भी है मैं शायद वाज़े कर चुका और कुछ ज्यादा ही वाज़े कर चुका, लेकिन ये कि मेरी लड़ाई का मिजाज नहीं है, झगड़े करने का वैसे मिजाज नहीं है। मैं अपना मेरा बयान भी आमतौर पर आप नोट करते मुस्बत ही होता है। हमारी मेमनी में बोलते पांजी करो सांझी थी, पांजी करो सांझी थी, सांझी माने शाम। तो अपने मस्जिद और तहरीक सुन्नतों पर अमल करो, यूं करो यूं करो, नेकी की दावत देते रहे, तो कई जो पांजे नहीं थे ना वो पांजे हो गए, कई अपने नहीं थे, गैर थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्बत अंदाज, ये मेरा अपना अंदाज है। जो मुस्बत अंदाज इनका नहीं है, मैं उनको गलत बोलना या कुछ, मैं उन पर भी कोई बात ही नहीं कर रहा, तो अपनी बात कर। मैंने ये अंदाज अपनाया, दावत इस्लामी जब हमने शुरू हुई ना,
تو خیر جب سے لے کر اب تک کوشش یہی رہی، میں نے یہ انداز اپنایا.